پبلک سروس کمیشن ٹاپ کر کے جس دن ایس ایس اردو لگا میرا سینیورٹی نمبر 1 پنجاب تھا. جس دن تعیناتی ہوئی اس دن بھی میرا نمبر ایس ایس اردو سینیورٹی نمبر 1 تھا پنجاب. اللہ کا لاکھ کرم. 400 باقی میٹرک ایف اے بی اے تو بہت بچے ہوتے ہیں نا. بی ایڈ میں 400 کلاس فیلو تھے, 250 لڑکے اور 150 لڑکیاں. میرا نہیں خیال کہ میں سے کوئی سی او لگا ہو, جو میرے سی او جو تو لگا ہو 400 میں سے. اور پنجاب میں سی او لگنے والا کوئی ایک بھی شخص نہیں جو 17 سال کی سیٹ پر براجمان ہوا. اللہ کا لاکھ کرم ہے. بطور سی ای او بھی انعام حاصل کیا, بطور پرنسپل بھی. مار مستان صاحب کے آپ گواہ ہیں. میں نے اس لیے گواہ اکٹھے کر کے یہ محفل صرف اس لیے ہے کہ یہ سارے گواہ ہیں. جو گواہ نہیں ہو سکتا تھا مجھے نہیں بلایا. میں طالب علم کیسا تھا میرے بھائی نے بتایا ہے. میں پرنسپل کیسا تھا جناب بتایا ہے طاہر امام صاحب نے. میں محکمہ تعلیم میں آنے سے پہلے کیسا تھا. رفیق صاحب کا ذمہ برتن دھونا تھا, میرے ذمہ روٹی پکانا تھا. میں ایک طرح سے امین صاحب غیر جانبدار تھرڈ پارٹی کے طور پر. افتخار صاحب میرے بعد شیخ پورا آئے. منظور صاحب بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں, تشریف رائے کو. امیر فروخ آبادی صاحب گروپ میں ہیں, بہت بڑا گروپ چلاتے ہیں. انہوں نے مجھے سرپرست رکھ لیا ہے ریئلی, وغیرہ میں نہیں تھا اس کا. انور پروتا صاحب ان کی محبت ہے. میں ان کا محتاط بھی رہا ہوں. میں انور صاحب کا محتاط بھی رہا ہوں. اسٹیٹ کے پروفیسر جناب طاہر صاحب, ایک دن میں اسٹاف روم میں آیا, پیریڈ پڑھا کے تینوں پولیس کو یہ ایک دم بڑے ہنسی لگی ہوئی. ہم ہنستے بہت تھے. 16 لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ شادی شدہ تھا. ہنستے بہت تھے ہم. میں آیا تو شور مچا ہوا تھا. ایک آدمی کہنے لگا شاکر صاحب تم پتہ لگا ہے؟ میں کہا نہیں. کہنے کی ہوا کہتے ہیں اردو پہ برا وقت آ گیا. میں کیا غلام غوث غزل تو نہیں لکھ لے آیا. اور یہ اس دن غزل لکھ کے لے آئے. اتفاق ہے. اور ایک مشاعرے میں گئے جی, سارے کٹے جاتے تھے. عارف مفتی صاحب نے وہاں ایک اپنی غزل سنائی. اس کا ایک شعر تھا بہت اچھا شعر. اچھا مجھے کہا گیا سنا لے. تب ایسے شاعری نہیں کرتا تھا, تک بندی کرتے تھے, عروج شروع کا تو یہ نہیں. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں غزل سنا لی. انہوں نے سنائی اور اس کا ایک شعر تھا رخصت کے وقت میں نے جو تم سے چھپائے تھے. بہت اچھا شعر. رخصت کے وقت میں نے جو تم سے چھپائے تھے وہ اشک اب سلگنے لگے ہیں رومال میں. بہت زیادہ میرے ساتھ اسی وقت پیروڈی کی اور نام بھیجا کہ میں بھی غزل سناؤں گا. مجھے بلا لیا گیا, یہ دعا ہے اس کے. اور جو داد مجھے ملی اس شعر پر وہ پہلے سارا جلال. میں نے لکھا دل دیا نذرانہ تو لینے سے انکاری ہوئے. دل دیا نذرانہ تو لینے سے انکاری ہوئے, پھر نہ جانے کیا سوچ کے باندھ دیا رومال میں. سر ایسے کہ شور کوٹ پہ ڈبل شفٹ ایک سکول ہے, وہاں مشاعرہ ہوتا تھا. ہمارے ہیڈ ماسٹر راؤ شفیق احمد خان بڑے دبنگ بزرگ آدمی تھے. راؤ شاہد صاحب کے والد. وہ صدر محفل ہوا کرتے تھے اور بڑی ہی خوشگپیاں ہوتی. ایک بار آ کے باقی تمام شعراء کھڑے ہو کر سنا رہے تھے. انہوں نے بیٹھ کر سنانا چاہا تو کسی نے کہا سر کھڑے ہو کے سنائیں. وہ تو سب کو جانتے. تم نے کہا بیٹا میں میرا بیٹھا بھی آپ کو بے باپ جتنا کہتے ہیں مجھے بیٹھ کے سنا. بہت ہنسی ہوئی. پھر انہوں نے مصرع پڑھا آہستہ بولو کہیں چاند ستارے آہستہ بولو کہیں چاند ستارے نہ سن لے. نیچے سے آواز آئی سر ایسا بولو کہیں ڈیڈی تمہارے نہ سن لے. وہ شرارت میری تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ میرے کسی شاگردی کی بات ہوگی. تو سر ایسے میں نے شاعری سیکھی. اور 2019 کی بات ہے سر, میں نے گھر منایا. کسی دوست نے تحفہ دیا تو مکہ اور مدینہ دیوار پر لگایا خوبصورت.
میں روزانہ اٹھتا دیکھتا، ایک دن دل نے چاہا کہ میں نے پاس آ کے اس تصویر کو بوسہ دے دیا۔ اس تصویر میں خوشبو تھی، نہیں تو ہے تو صحیح نا جی بنی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے خوشبو کی محسوس ہوئی۔ یہ پہلی نعت تھی جو میں نے لکھی۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ یہاں کے غلام وہاں کے ہیں سردار، گویا جنت کی ہے جاگیر مدینے کی۔